میں عرض کرتا ہوں، ایک جماعت ہم نے ایک ملک کے لیے طے کی، جماعت بن گئی. ایک صاحب آئے، نام تو میں نہیں لیتا، کہنے لگے بھئی یہ فلاں صاحب ہیں، انگریزی میں بہت ماہر ہیں اور بڑی قربانی سے چلنے والے ہیں، ان کو بھی جماعت میں جوڑ دیا جائے. میں نے کہا جب یہ جماعت صبح سے تیار ہو کر آئی تھی تو اس وقت یہ کہاں تھے؟ تو جماعت تیار ہو گئی جا رہی ہے. کہنے لگے نہیں، یہ اصل میں جس ملک میں جماعت جا رہی ہے ان کو اس ملک میں اپنا کوئی تجارتی کام ہے، یہ وہاں جائیں گے اور شاید 8-10 دن کا کام ہے ان کا، وہ 8-10 دن یہ کام کر کے پھر یہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے. میں کہ دیکھو اس جماعت کا ایک فرد، صرف ایک آدمی اگر یہاں سے تجارت کی فکر لے کے جا رہا ہے تو یہ پوری جماعت کے ڈوبنے کے لیے کافی ہے. پوری جماعت کے ڈوبنے کے لیے کافی ہے. پوری جماعت کا فکر تجارت کا ہوگا، ان میں سے ایک کا اگر تجارت کا فکر ہے تو وہ کہے گا جی آپ ذرا گشت کرو، میں ذرا یہ کام کر آؤں، پھر میں آگے شریک ہو جاؤں گا تمہارے ساتھ. میں نے کہا نہیں، یہ اپنے تجارت کے لیے جائے واپس آئے. حالانکہ امریکہ جانا تھا کہ جی امریکہ کا سفر، ہاں کیا بات ہے، جو آدمی امریکہ تجارت کے لیے جا رہا تھا اس کے لیے جماعت میں جانا کون سا مشکل کام ہے کہ دنیا کے لیے اتنا خرچ کر سکتا ہے. بڑا اصرار ان صاحب کا مجھ پر کہ نہیں آپ غور کریں، آپ بات سنیں. میں نے کہا نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اب اس میں سب کی رائے کہ ہوا کرے، رائے تو غلط بھی ہو سکتی ہے، کام تو صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ رائے پر عمل کیا جاوے. اخبار میں جو آتے ہیں نا مراسلات، اخباروں میں مراسلات آتے ہیں، جو تھے نا رسالے، مختلف رسالے، اس میں لوگ اپنے مضامین چھاپنے کے لیے دیتے ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے سب سے اوپر کہ ایڈیٹر کا ہر طرح کے جو ہے مضامین سے اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے اور ہر طرح کا مضمون چھپنا ضروری نہیں ہے. ہاں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ جو بھی پیغام بھیجے لکھنے کے لیے ہم اپنے رسالے میں چھاپ دیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک طریقہ ہے، ہمارا ایک ضابطہ ہے. جی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہیں، اس محنت میں آدمی جس طرح چاہے چل لے، جس طرح چاہے قدم اٹھا لے، جو چاہے کر لے. وہ کہنے لگے کہ اتنا کام کا آدمی ہے، اتنا تجربے کار ہے، ہوا کرے، یہ جائے امریکہ اپنا کام کر کے واپس آوے تجارتی، اور پھر محلے میں آئے، محنت میں جڑے، اپنی مسجد جماعت بناوے، پھر ساتھیوں کا مشورے سے آوے، پھر جاوے امریکہ جماعت میں. یہ کیا طریقہ ہے کہ جماعت کے ساتھ چلا جاوے اور پھر الگ ہو کے اپنا تجارت کا کام کر لے، پھر جماعت میں شامل ہو جاوے. تو کہنے لگے کہ یہ اصول آپ نے بنایا. میں نے کہا یہ اصول آپ قصہ سن لو تاکہ تو معلوم ہو جاوے کہ صحابہ کی سیرت کیا ہے، اس طرح کے معاملات میں صحابہ کیا کیا کرتے تھے. سنو، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے. پھر وہ نکلنے کے زمانے میں ایک کوئی چیز بکتی ہوئی دیکھتا ہے سستی، اس کو خرید لیتا ہے، پھر اس کو آگے بیچ دیتا ہے، اس سے تھوڑا سا نفع حاصل ہو جاتا ہے، اور اس نفع کو بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، اور اس نفع کو اٹھا کر اپنی سواری پر رکھ لیتا ہے.
پھر یہ آگے بڑھ کر دین کی محنت کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ قتل ہوا ہے، شہید نہیں ہوا ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا حضرت عمر کی بات پر، امیر المومنین کیسے، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ نکلا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور قتل ہو گیا ہے؟ فرمایا ہاں یہ قتل ہوا ہے، شہید نہیں ہوا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے نکلنے کے زمانے میں تجارت کی ہے اور وہ تجارت سے کمایا ہوا مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے، یہ مقتول ہے، شہید نہیں ہے، یہ مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ اس کی مغفرت کر دے، یہ شہید نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے نکلنے کے زمانے میں تجارت کی ہے۔ یہ میں واقعہ سے نہیں سنا رہا ہوں تاکہ بہت سے ساتھی ہیں ایسے جو ذمہ دار بنا دیے جاتے ہیں جماعتوں کے، یا بہت سے ایسے جماعتوں میں نکل جاتے ہیں، ان کے کچھ تجارتی کام ہوتے ہیں، وہ نکلنے کے زمانے میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کچھ مشورے کر لیے، کچھ فون کر لیے ادھر ادھر، کیا کام بھی تجارت بھی چلتی رہے، دعوت بھی چلتی رہے، یا نہیں؟ یہ کام یکسوئی کا ہے۔ نکلے اس لیے ہیں اس ماحول سے تاکہ اس ماحول کا یقین دل سے نکلے۔ اگر نکلنے کے زمانے بھی ماحول چل رہا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ نکلنے کے زمانے میں تجارت چل رہی ہے، نکلنے کے زمانے میں بھی اسی ماحول میں ہے۔ ہم فرماتے تھے اس کا جسم چل رہا ہے، اس کا دل کام میں شریک نہیں ہے۔ وہ دل اس کو بدلنا تھا وہ تجارت میں اٹکا ہوا ہے، اس کا جسم چل رہا ہے، تعلیم میں، گشت میں، ملاقاتوں میں، ایمان کے حلقوں میں اس کا جسم چل رہا ہے، دل اس کا حاضر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اخلاص بھی ہو، استخلاص بھی ہو۔ استخلاص یہ کہ کام میں یکسو ہو جاؤ، کام میں یکسو ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ نکلنے کے زمانے میں لا یعنی باتیں ہرگز نہ ہوں، ورنہ احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو جب ان کے والدہ نے جنتی کہا تو آپ فرمائیں ان کے والدہ سے تم نے کیسے کہہ دیا اس کو جنتی؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں؟ اتنی واضح حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ تم نے کوئی جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں؟ اس لیے اپنے آپ کو لا یعنی باتوں سے بہت بچانا ہے۔ اس طرح میرے عزیز دوستو، نکلنے کا وقت یہ تو بہت کانٹے کا وقت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی طلب کو دیکھتے ہیں اور اس کی کوشش یکسوئی کو دیکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیں فتنوں کی باتوں سے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے عمل میں اور محنت میں آپ کو لگائے رکھنا ہے۔ 3 کام کرنے کے ہیں اللہ کے راستے میں: دعوت، عبادت اور تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھلانا۔ یہ دعوت میں یا عبادت میں یا سیکھنے سکھلانے میں 3 کام اصل ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اگر یہ 3 کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ 3 کام حضرت فرماتے تھے: اللہ کے راستے میں پھرنا دعوت دینے کے لیے، دوسرا کام اللہ کے ذکر لمبے لمبے سجدے کرنا، تیسرا کام علم کے مجلسوں میں علماء حق سے دین کی باتیں چن چن کر اندر پیدا کرنا۔ اگر یہ 3 کام نہ ہوتے، دعوت، تعلیم اور عبادت، تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ حضرت عمر کا قول ہے۔ اپنے آپ کو ان کاموں کے اندر مشغول رکھنا ہے۔ جو جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، اندرون یا بیرون کی جماعت اتنی بیرون جا رہی ہیں، یعنی ہر ملک کے لیے ہدایات یہی ہیں، جہاں جائیں وہاں اسی ترتیب سے کام کریں، جہاں جائیں اسی ترتیب سے کام کریں۔ ایک مسجد میں اتنا ٹھہریں کہ وہاں کے مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر انہیں مسجد کے 5 اعمال عملی طور پہ کر کے دکھلا دیں، مسجد کی آبادی کا عمل عملی طور پہ کر کے دکھلا دیں، اور وہاں کے لوگوں کو متوجہ کر کے ان کے گھروں کے اندر گھر کے 5 اعمال بتلائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت ایک علاقے میں ٹھہر کر اطمینان سے محنت کر کے یہ سارے، کیونکہ جماعت اس لیے آگے بڑھ جاتی ہیں، علاقے والے نکال دیتے ہیں آگے بڑھ جاؤ، وہ اس لیے نکال دیتے ہیں کہ جماعت علاقہ والوں پر جا کر بوجھ بچ جاتی ہیں۔ نہیں، آپ میزبان ہیں، وہ مہمان ہیں، آپ مہمان نہیں ہیں ان کے۔ کوئی جماعت کسی علاقے میں جا کر اپنے آپ کو مہمان نہ سمجھے، ساری جماعتیں میزبان ہیں۔ داعی میزبان ہوتا ہے، آپ داعی ہیں، جماعتیں داعی ہیں، میزبان ہیں۔ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ آپ کے مہمان ہیں، آپ انہیں کھلائیے،
اللہ توفیق دے. اب سخان کو وسیع کیجیے, یہی سنت ہے, آنے والوں کو اکرام کرنا, پھر ان کو دعوت دینا. ہماری جماعت جا کر بوجھ بن جاتی ہے علاقے والوں پر, وہ 2 دن مشورہ ہوگا, ہاں بھائی جماعت کا کھانا آج کون کرے گا, آج کس کے ذمہ ہوگا. ساتھیوں نے ذرا عذر کیا اور امیر صاحب نے فیصلہ کر دیا علاقے کے ذمہ داروں نے کہ بھئی جماعت آگے بڑھ جاوے. تم لاکھ کوشش کرو کہ جماعت ٹھہر کے کام کر لے, وہ نہیں مانیں گے. نہیں جی اگلی جماعت آنے والی ہے, یہاں کام پورا ہو گیا ہے, یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے, سینکڑوں قسم کے ان کے پاس بہانے ہوں گے. نہیں, جو جماعت اپنا پکائے, مقامی لوگوں کو کھلائے, مسجد کا پانی بھر دے, مسجد میں سب بچھا دے, مسجد کے آداب اور وہاں کے قانون کی رعایت کرے, ایسی جماعتوں کو مسجد والے چھوڑتے ہوئے روتے ہیں, اصرار کرتے ہیں نہیں نہیں آپ اور ٹھہر جائیے. وہ کہتے ہیں یہاں ہمیں 6 دن ہو گئے, الحمدللہ کام پورا ہو گیا, اور مسجدوں بھی کام اٹھانا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جماعتیں ایک جگہ جم کر کام کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہاں 20 مسجدیں ہیں, آپ کے پاس چلے گا وقت ہے 2-3 مسجدوں میں کام کر لو تاکہ اس جماعت کا ہر مسجد میں جانا ہو جائے. بالکل نہیں, میں اس کو نہیں مانتا, اس کو میں نہیں مانتا. چند مسجدوں میں جم کر کام ہو, یہ چند مسجدیں بعد میں اور مساجد کو اٹھائیں, یہ بہتر ہے اس سے کہ جماعت 2-2 دن ایک دن ہر سب مسجدوں میں کام کر کے چلی جائے. جماعت چند مسجدوں میں جم کر کام کرے, یہ بہتر ہے اس سے کہ یہ علاقے کا سروے کر کے نکل جاوے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے جماعتیں ایک مسجد میں جم کر کام کریں, اطمینان کر لیں. یہاں 5 اعمال زندہ ہو گئے, مقامی حضرات مسجد کی آبادی کو سمجھ گئے کہ 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ہر مسجد میں ہماری دعوت قائم کرتے ہوئے محنت کر کے لوگوں کو مسجد میں جوڑنا. یہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہے کہ ملاقات کے دوران مسجد عمل سے خالی نہ رہے. یہ 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے. اس طرح جم کر کام کرنا ہر مسجد میں. جماعتیں ہماری اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں. اول تو سب سے بنیادی چیز امیر کی اطاعت ہے, یہ بنیادی چیز ہے. قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. دل چاہے یا نہ چاہے, جب تک تمہارا امیر تمہیں کفر کرنے کو نہ کہے اس وقت تک اطاعت کرو. جب تک تمہارا امیر تمہیں نماز چھوڑنے کو نہ کہے اس وقت تک اطاعت کرو. اسی طرح حدیث میں ہے. یہاں معمولی باتوں پر انکار کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یہ سوائے محرومی کا اور کچھ نہیں ہے. اس لیے چاہیے کہ امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں. کوئی جماعت روانہ کی نہیں جاتی تھی مدینہ منورہ سے جب تک اس پر امیر نہ لگا دیا جاوے. اور امیر طے کرنے کے لیے آپ صحابہ سے قرآن سنتے تھے, جس کا قرآن اچھا ہوتا تھا اس کو ذمہ دار بنا دیا کرتے تھے جماعت کا. یہ طریقہ تھا امیر بنانے کا. ہمارا طبیعتیں ایسی بن گئی کچھ کہ جنہیں تجربہ زیادہ ہو. دیکھ لو تم, ہاں بھائی آپ کا تجربہ کیسا ہے, آپ کتنی مرتبہ 4 مہینے لگا چکے, آپ کتنی جماعتیں لے کے چل چکے, ذرا پوچھیں ذمہ داروں سے. یہ امیر بنانے کے وقت لے کے بیٹھ جائیں جماعت کو قرآن سننے ایک سے. مجھے تو لگتا نہیں شاید تم لوگ جماعت کا امیر بنانے میں اس سنت کا لحاظ کرتے ہو. تفقد کرتے ہیں. کیا تفقد کرتے ہیں؟ یہ تفقد کرتے ہیں کہ اس سے پہلے تمہارے 4 مہینے کب لگے ہیں. جماعت چلا سکتے ہو؟ جماعت چلانے کا اصول معلوم ہے. جس کو جتنا تجربہ ہوگا اس کو اتنی اچھی جماعت مل جائے گی. جس کو جتنا زیادہ تجربہ ہوگا اس کو امیر بنا دیں گے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر اس کو بناتے تھے جماعت کا جو پوری جماعت میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا. کیونکہ خروج کا مقصد اصل میں ان کو دین اور ان کو قرآن سکھلانا ہے. جی ہاں, یہ اصل بات ہے جو سنت میں ہے. میں تو سو گیا رہا ہوں. سارا کام تمہیں سیرت سے بتاؤں, سارا کام سیرت سے نہیں سنو گے تو تم سارے کام کو کھینچ کے لے جاؤ گے تجربوں کی طرف, پھر لڑو گے آپس میں. وہ کہے گا میرا تجربہ یہ, وہ کہے گا میرا تجربہ یہ, پھر آپس میں اختلاف ہوگا. کیونکہ تجربات حادث ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا ہے وہ اصل ہے, وہ قیامت تک کے لیے ہے.